السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط، آمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین۔ ہوپفلی یو آل آر پرفیکٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے، آمین۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر جان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سیریز میں ہم نے ابھی تک اسٹڈی کیا ہے زندگی سے موت تک کا سفر، یعنی کہ کیسا سفر ہوتا ہے۔ آج ہم اسٹڈی کریں گے کہ دنیا کی زندگی جو ہماری تیاری کے لیے تھی، اس میں ہم نے جتنی بھی تیاری کی، اس کے بعد ہماری موت ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم موت سے ریلیٹڈ اسٹڈی کریں گے کہ موت کیا ہے، کیسے موت آتی ہے، کیا اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں اور کیا اس کی ساری کنڈیشنز ہیں، آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیہ 85 ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو آپ نے جتنی زندگی اس دنیا کی اسپینڈ کر دی ہے، گزار دی ہے، وہ یہ سمجھیں کہ آپ نے دھوکے میں، سراب میں گزاری۔ اب جو آپ زندگی، اصل زندگی کے بارے میں آج اسٹڈی کریں گے کہ موت جو ہماری آنی ہوتی ہے، موت پر یقین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے موت پر یقین کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت کے بارے میں کیا چیزیں ارشاد فرمائیں۔ موت جو ہے اس پر اگر آپ یقین رکھیں گے تو یہ آپ کے ایماندار ہونے کی نشانی ہے، یعنی آپ کے پاس ایمان ہے اگر آپ اس چیز پر بلیو رکھیں گے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرنے میں کوئی اصلیت نہیں ہے، مرنا ہے اگر، اب فرسٹ آف آل تو یہ کہ اگر کوئی انسان مرنے پر یقین رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو وہی ہمیں دوبارہ سے مار بھی سکتا ہے اور زندہ بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کیا ہے اور ویسے ہی ہم تمہیں لے جائیں گے۔ قرآن پاک میں آپ نے یہ چیز پڑھی ہوگی کہ ہر جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اسے واپس لوٹنا ہی ہے، اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اسے واپس اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ آج ہے اموات ہو رہی یا کل اموات ہو رہی ہیں یا ڈیلی میں جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کن فیکون کا معاملہ ہے۔ یہ اموات ہماری ہونی ہی ہے، جو ایک چیز آپ کے پاس پریزنٹ ہے اسے پاسٹ بھی بننا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی کوئی بھی چیز کی اگزامپل لے لیں، آپ کے پاس کوئی ایک چیز ہے، آہستہ آہستہ جب آپ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں تو آپ کے پاس وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا لاسٹ ٹائم آ گیا، ایکسپائر ہو چکی ہے۔ تو آپ کے پاس جو چیز آج ہے، میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ جو چیز آج ہے اسے کل بننا ہے، کل مطلب پاسٹ، پریزنٹ کو ہمیشہ پاسٹ بننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی بھی پریزنٹ چیز ہے، جیسے ہی آپ کا وہ دن گزر چکا ہے تو وہ آپ کی پاسٹ بن جائے گی، یعنی کہ آپ کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے۔ جیسے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں ہمیں کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھا دی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اپنی دوسری ٹانگ اٹھاؤ، تو اس سے اٹھائی نہیں کی، کیسے اٹھاتا، گر جاتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اتنا ہی اختیار ہے، یعنی کہ انسان کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو چیزیں خود سے چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چیز اللہ چاہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ اب موت جو ہمیں آنی ہے، مرنا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرنا اتنا آسان ہے؟ یعنی کہ جتنا ہمیں لگتا ہے، کیا مرنا اتنا ہی آسان ہے؟ یہ مرنا آسان نہیں ہے۔ میرے خیال سے اس دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایز اے ٹریولر، کوئی بھی ہمارے جیسا مسافر ہے، ہم اس میں ٹریول کر رہے ہیں، ہم یہاں رہ رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں رہنا مرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ لوگ آپ کو کہیں جینے نہیں دیتے، آپ اگر زندہ ہیں تو آپ ہر روز مر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مر گئے ہیں تو وہ آپ کی ابدی موت ہے، اس کے بعد آپ کو دوبارہ موت نہیں آنی، وہ ایک ہی بار آنی ہے، اس کے لیے کوئی انتظار نہیں، نہ ہی اس زندگی میں آپ کے لیے کوئی یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ اب کچھ لوگوں نے مرنے کو کھیل بنا لیا ہوا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ سوسائڈ کریں جو کہ حرام موت ہے،
کہتے ہیں کہ ہم اس طرح مر جائیں گے، دنیا کے جتنے بھی جھمیلے ہیں اس سے ہم باہر نکل جائیں گے، ہمارا مائنڈ فریش ہو جائے گا. آپ یہ جو چیز کر کے جا رہے ہیں لائک اے سوسائڈ، اگر آپ یہ کر کے جا رہے ہیں یہی حرام ہے، اس کے بارے میں جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ مرے کیسے. بے شک موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت برحق ہے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے موت دینی، اس کا میتھڈ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. کسی کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کی ڈیو ٹو ڈائزیز ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کچھ اس طرح کی سوسائڈ کر لیتے ہیں. بے شک یہ اللہ کی طرف سے اس کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا اور وہ کر کے اپنا ٹائم کمپلیٹ جا رہا ہے اس دنیا سے، اللہ کے حکم سے اس کی موت ہے. لیکن اس نے اس کو اپنا اختیار کیوں دیا؟ یہ چیز جو آپ پر حرام تھی، آپ نے اس کو خود کے اوپر اپلائی کیوں کیا؟ یہ ہم سے بعد میں کوشچن ہونا ہے. تو اس طرح دنیا سے تنگ آ کر، اس کے جھمیلوں سے تنگ آ کر اگر آپ اس قسم کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کا گناہ ہے. انتظار کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں بچے گا. پھر آپ رکنا بھی چاہ رہے ہوں گے تو آپ نہیں رک سکتے. وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، یعنی کہ زندہ کرنے والا بھی وہی ہے اور مارنے والا بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو لوگ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے ہیں کہ ہم مریں گے، کافروں کے بارے میں جب یہ ارشاد فرمایا جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے کہ ہم مریں گے، وہ اس لیے کہ ان کے دور میں جو موت ہوتی تھی یعنی اموات، وہ کافی ایجڈ لوگوں کی ہوتی تھی. فار ایگزامپل ان کی لائفز جو ہیں وہ آلموسٹ 300-400 اور 9 to 10 حضرت نوح علیہ السلام کی 920 آئی تھنک سو لائف جو ہے اسپین تھا. تو اتنی لمبی لمبی ان کی لائفز ہوتی تھی، تو ان کو یہ چیز عجیب لگتی تھی کہ کیا ہمیں کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیں پیدا کر رہی ہے اور پھر ہمیں مار رہی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے بندے کو ایک نطفے سے پیدا کیا، کھنکھناتی مٹی سے، جو حقیقت میں ایک بدبودار گارا تھی. یعنی انسان کی تخلیق اس چیز سے ہوئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو اسے دوبارہ سے واپس لے جانے پر بھی وہی قادر ہے. اسے واپس لے جائے، اسے بیمار کر دے، اس کے ساتھ کچھ بھی کرے، اس کی ہر چیز پر الگ. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی ایک سرونٹ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں. ایز این ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی ہوں، سپوز کریں آپ کے گھر میں کوئی بھی ایک سرونٹ ہے، آپ اپنا ہر کام اس سے کرواتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو ہائر کیا ہوا ہے اپنے کاموں کے لیے. کوئی بھی آپ کا کام ہو آپ اس سے کرواتے ہیں. اسی طرح ہم اللہ کے سرونٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. آپ تو ہائر کرتے ہیں نا، اس نے تو ہمیں بنایا ہے، تو وہ ہم سے اسی طرح اپنے کام کرواتا ہے. لیکن پھر بھی اس نے ہمیں فری ہینڈ کیا ہوا ہے. یہ اس کی جنرسٹی ہے کہ اس نے ہمیں فری ہینڈ کیا ہوا ہے کہ ہم جو چاہیں اس دنیا میں کر سکتے ہیں. اور اس دنیا کو دارالعمل سمجھنا اور کمپلیٹ اس کا پیسج آپس میں ڈسکس کرنا یا اس کے معنی کو سمجھنا، یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سورہ بقرہ کی آیا 56 کی ٹرانسلیشن ہے کہ پھر موت آنے کے بعد ہم نے تمہیں از سر نو زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو. یعنی کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کیا جائے کرے گا انسان کو، یعنی حساب کتاب کے دن. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دوبارہ اس لیے زندہ کروں گا تاکہ تم شکر ادا کرو اور احسان مانو کہ واقعی یہ اللہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. تو کافر جو تھے وہ اس چیز کو مانتے نہیں تھے. اور ہمارے اندر جو اہل کتاب نہیں ہے، لائک ہندوازم کے لوگ جو ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مردے کو جلا دیں گے تو پھر اس کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک خدا ہے جو ہم سے حساب لے گا. تو وہ اپنے کسی بھی ڈیئر ون جس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ اس کو جلا دیتے ہیں تاکہ اس کی راکھ ہو جائے، اور پھر اس کو آگے سے پانی میں بہا دیتے ہیں کہ اس کا ریزہ بھی جو ہے نا وہ مل نہ سکے قیامت کے دن. لیکن وہ اللہ ہے، وہ اٹھا لائے گا، اکٹھا کر لائے گا سب کو. جس دن حساب کا دن ہوگا، کوئی کیسے بھی مرا ہے اللہ اس کو اکٹھا کر لائے گا. اور یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا کی زندگی جتنی ہم نے انجوائے کر لی ہے، جتنی باقی رہ گئی ہے، اسے اللہ کے کاموں میں لگا دیں. سورہ کہف کی ایک آیت ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی کہ مال اور بیٹے جیتی دنیا کا سنگار ہیں. والبقیت الصالحات، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں، خیر عند ربک، اپنے رب کے لحاظ سے، یعنی کہ تمہارے رب کے دور میں اچھی، ثوابن خیر عمالا، اور امید کے لحاظ سے بہتر. یعنی کہ مال اور بیٹے جیتی دنیا کا سنگار ہے. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس دنیا کے لیے ہی ہے.
اور باقی رہنے والی اچھی باتیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں اچھی ہیں اور امید کے لحاظ سے بہتر ہیں. یعنی کہ امید اللہ سے رکھو اور ثواب بھی اللہ ہی دینے والا ہے. تو باقی رہنے والی اچھی باتوں میں سارے نیک اعمال ہیں جو آپ اس وقت یعنی موت کے وقت لے جائیں گے جب آپ کو موت آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ روز حشر جو ہے وہ کسی کی خاک کو خود جمع نہیں کر سکتے تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کے سامنے آتی جائے گی. اللہ کے سامنے ہر جان کو پیش ہونا ہے, چاہے وہ کوئی بھی جان ہے. جس چیز میں اللہ نے جان ڈالی ہے نا, جس کی سانس چل رہی ہے, اس کو اپنا حساب دینا پڑے گا. آپ کے پاس کوئی بھی بے جان چیز ہے, سٹول, ٹیبل, چیئر, ان چیزوں کو اپنا حساب نہیں دینا. یہ کیا عمل کر رہی ہیں؟ ان کو تو ہم نے جس چیز کے لیے بنایا ہے خود اپنے لیے بنایا ہے, اپنے کمفرٹ کے لیے. اس میں انسان کا مائنڈ یوز ہے, اس میں اس چیز کا کوئی فالٹ نہیں. ٹھیک ہے. تو جب انسان کے اوپر یہ ٹائم آ جائے گا تو یہ چیزیں جو کہ بے جان ہوں گی انہیں بھی جواب دینا پڑے گا. آپ ایک دوسرے کو جواب دیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کو جواب دیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شدید بیمار ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے, اور کچھ لوگوں کے اوپر ایسا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ وہ سال ہر سال بیمار رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں نہیں لے کے جاتا, وہ پھر بھی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے, کسی کو کوئی ایسی ڈائزیز ہو جاتی ہے, کینسر, موسٹ کامن ڈائزیز ان دس ورلڈ ناؤ. یہ کووڈ جو ہے, یہ کووڈ اتنا زیادہ آج کل جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو چکا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے اتنا مر رہے ہیں. اتنا تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی کسی کو موت نہیں دی ہوگی جتنی ان چیزوں کی وجہ سے, اور اس کو اپنے اوپر عذاب سمجھیں کہ یہ ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے جس نے ہمیں یوں پروٹیکشن کے لیے گھر رہنے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا کہ ہم اللہ کو بھول گئے تھے. یہ مت بھولیں کہ ہمیں کوئی بیماری ہے تو ہم اللہ کو یاد کریں, یا ہمیں کوئی پرابلم ہے تو اللہ کو یاد کریں. ہر ٹائم میں اللہ کو یاد کریں. اللہ جب لے کر جاتا ہے تو اس میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ آپ 1 منٹ یا 2 منٹ کے لیے معافی مانگنے کے لیے رک سکیں کسی ایک انسان سے یا اللہ سے. تب آپ کا معافی کا ہر چیز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, کچھ نہیں بچتا تب ہمارے پاس. یا ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا کہ صبح آپ کی ڈیتھ ہونی ہے تو آج آپ ساری معافیاں مانگ لیں, توبہ کر لیں, پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا تھا سورہ بقرہ کی آیت 28 میں کہ کافروں تم خدا کے منکر کیوں کر ہو سکتے ہو, جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں جان بخشی, پھر وہی تم کو مارتا ہے, پھر وہی تم کو زندہ کرے گا, پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. یعنی کہ وہ لوگ جو اس چیز پر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر جانے والا ہے, ان کو اس قرآن کو پڑھنا چاہیے. اس میں سے آپ اپنے لیے ہر اس ورڈز کو ڈھونڈیں جو آپ کے لیے کام کی ہے, یعنی جو آپ کو ریکوائر ہے. آپ کو اپنے ہر کوشچن کا آنسر اس میں مل جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, کہ وہ لوگ کافر ہیں جو اس چیز کو نہیں مان رہے کہ ہم لوگوں نے یہاں سے واپس جانا ہے, اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے. اب میں یہ آیت میں نے ان لوگوں کے لیے پڑھی ہے جو مجھے یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ ابھی تو دنیا ہے تو ہم اس میں جی رہے ہیں, جس طرح ہم چاہیں ہم اس میں جی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے, ویل اینڈ گڈ, سب کو دی ہے, ناٹ اونلی یو, ہر کسی کو اللہ نے اپرچونٹی دی ہے. تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں جینے دو, اگر جب ہماری لائف اینڈ ہو گئی, اگر ہمیں موت آ گئی, موت کے بعد جو حساب ہوگا وہ تب کی تب دیکھی جائے گی. ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی, اسے لائٹلی مت لیں. اس وقت آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. میں اتنی ریپیٹڈلی یہ بات آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو اپنے مائنڈ میں فکس کر لیں, سیٹ بھی نہ کریں, فکس کر لیں کہ وہاں سیکنڈ آپشن نہیں ہوگا. جو کرنا ہے یہیں کر کر جانا ہے, اچھا کریں یا برا کریں, آپ کو یہ صلہ وہاں جا کے ملنا ہے. جب موت آنی ہے آپ کے پاس 1 سیکنڈ کا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ اس میں معافی مانگ سکیں اپنے گناہوں کی, یا کوئی ایک ایسی نیکی کر سکیں جو آپ کے لیے فائدے مند ہو. پھر کیا فائدہ ہے آپ کے ادھر اتنی اس قسم کی باتیں کرنے کا کہ دنیا میں تو ہمیں جینے دو, بعد میں دیکھیں گے, جب مریں گے تب دیکھا جائے گا. پھر آگے سے کہتے ہیں ایک اور بات, آگے سے بات اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا, یعنی کہ اگر ہم سود نہیں لے رہے ہیں اور ہم ایزیلی اپنے سیلری پہ گزارا کر رہے ہیں, تو ہمارا بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. اگر ہم سود لیں گے تو ہمارا زیادہ ویل سیٹلڈ ہو جائیں گے ہم,
تو انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا سوال کیا تو آپ کیا جواب دیں گے اس چیز کا کہ ہم جسٹ ویل سیٹلڈ ہونے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے اس قسم کے کام میں، غلطی میں، گناہ میں پڑ گئے تھے. پھر آپ کی معافی کیسے ہوگی جب آپ سب کچھ جانتے ہوئے جان بوجھ کر وہ عمل کریں جس سے آپ کو منع کیا گیا ہے؟ تو آپ کیا چیز اپنے لیے ایزیوم کرتے ہیں کہ میری معافی اس سے ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ کی بات نہ ماننا، اس کی حکم عدولی کرنا گناہ ہے اس چیز کا. پھر آپ کہتے ہیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو ہم یہ کریں، آخرت میں جو ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ تھوڑی نہ کسی نے دیکھنا ہے. بالکل یہی بات اگر آپ اس کو دوسرے پوائنٹ سے سمجھیں کہ وہاں آپ کو کسی نے نہیں دیکھنا، یہاں آپ جس کو سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، ایکچولی میں وہی آپ کو دیکھ رہا ہے. یہاں بھی آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ جس نے وہاں دیکھنا ہے وہی یہاں دیکھ رہا ہے. اللہ عز و جل سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ آپ کی غیب کی، آپ کے دل کی، آپ کی ہر نیکسٹ مومنٹ کی، آپ کی پریویس مومنٹ کی، آپ کی پریزنٹ مومنٹ کی، ہر چیز کو جانتا ہے. ہر چیز کی خبر ہے اسے. واللہ علیم الخبیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا، خبردار ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اس چکر میں مت رہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، جب جائیں گے تو دیکھے جائیں گے، جب وہاں جائیں گے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونا ہے. اور جو دوسرے لوگ ان کے سن کے ان سے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، آپ کا ساتھ وہ نہیں دیں گے اس ٹائم. نہیں آپ ان کا ساتھ دے پائیں گے. آپ ایون ایک دوسرے کو جان بھی نہیں رہے ہوں گے کہ آپ کون ہیں. جب روز حشر آپ کو اکٹھا کیا جائے گا تو آپ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے. یو آل آر ان نون فار یور سیلوز. بلکہ ایون اس ٹائم آپ اپنے آپ کو جان نہیں پائیں گے کہ ہم کتنے گناہ گار تھے، ہم نے یہ کیا کیا اپنے ساتھ. تو دوسرے کو جاننے کی تو بات ہی الگ ہے نا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب موت آ جاتی ہے، ملک الموت یعنی کہ اسرائیل علیہ السلام، جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ انسان کی جان پاؤں کی جانب سے قبض کرتے ہیں، انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، تب انسان کا محبوب سے محبوب تر رشتہ، جس کے بغیر وہ اپنی لائف کو ازیوم ہی نہیں کر سکتا، وہ رشتہ بھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے. کسی کام کا نہیں، وہ بھی اس کو نہیں روک سکتا. کسی کی کوئی سفارش، کوئی گارنٹی، کوئی رشوت اس ٹائم نہیں چلتی. ملک الموت جو ہیں وہ سب سے سخت طبیعت کے فرشتے ہیں. 4 فرشتوں میں سب سے سخت طبیعت کے فرشتے یہ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کیا کہ آپ کے دل میں کسی کی جان نکالتے ہوئے رحم نہ آئے کہ کہیں آپ یہ کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اللہ کا حکم ہو گیا ہے تو وہ چیز ہو کر رہنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب انسان کی جان قبض کر لی جاتی تو اس کے ارد گرد جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ان نون ہو جاتے ہیں. اس کی روح کیونکہ ابھی تک پرواز نہیں کر چکی ہوتی، وہیں پر ہوتی ہے. وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرے جاننے والے یا میرے چاہنے والے، میرے ریلیٹیوز، میرے ماں بہن بھائی مجھے کیوں رو رہے ہیں. کس لیے رو رہے ہیں مجھے؟ اس لیے کہ میں مر گیا ہوں. وہ یقین دلاتا دوسروں کو کہ میں مرا ہوا نہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر رہا ہوں، آپ لوگوں کے اندر گھوم رہا ہوں. لیکن انسان کو کیونکہ اس کی روح نظر نہیں آتی جب تک کہ اس کا جنازہ نہیں چلا جاتا، تو ساتھ بیٹھے ہوئے انسانوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ انسان ہم سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مر چکا ہے، اور ان ریالٹی وہ مر چکا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس ٹائم سے آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا ہوتا. جب آپ کو موت آ جاتی ہے، آپ کا جان کا جتنا بھی تھوڑا باقی حصہ ہوتا ہے وہ قبض کر لیا جاتا ہے. آپ کی ساری پریشانیاں، بیماریاں اس ٹائم اینڈ ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں بچتا. تب کوئی آپ کے پاس نہیں ٹائم ہوتا کہ آپ کچھ چیز کو سکپ کریں، اپنا کھانا سکپ کر دیں کہ میں نے کچھ کام کرنا ہے. کاموں کے ٹائم ختم، ہر چیز کا ٹائم ختم. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ انسان رو رہا ہوتا ہے، خود اس کی روح رو رہی ہوتی ہے کہ ہائے اللہ مجھے کچھ اور ٹائم مل جاتا تو شاید میں کچھ کر لیتا. تب اسے سمجھ آتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، اپنی لائف کو کن گناہوں میں نے اسپینڈ کر دیا جو میرے لیے دارالعمل تھی. مجھے جتنی آسائشیں اپنی آزمائش کے لیے دی گئیں، میں نے ان میں کیا کیا. دین اور دنیا میں فرق کرنے کی سمجھ ہی نہیں رہی، میں دنیا میں ہی ہو کر رہ گیا. اب جب میں ادھر آ چکا ہوں دنیا سے باہر،
ابدی دنیا میں تو میرے پاس اعمال ہی نہیں ہے جو میں دکھا سکوں. تو آپ کس چیز کے, مجھے یہ اتنی زیادہ, یہ میں جو آپ کے سامنے لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں, مجھے اس کو سوچ کے اتنا ہو رہا ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا, اور ہم کس طرح اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ادھر ادھر کی فضول کی باتوں میں, گوسپس میں, ہینگ آؤٹس کے لیے, کلبس کے لیے. یہ بھول ہی بیٹھے ہیں کہ جو انسان, آپ یہ دیکھیں, اگر آپ کسی کلب میں بھی ہیں نا, آپ کسی بھی کلب میں, آپ اس وقت کس حالت میں ہیں, اگر آپ کو اس ٹائم پہ موت آ جائے, یا آپ کسی بھی گناہ کے سین میں آپ کو اس ٹائم پہ موت آ جائے, اور لوگوں کی یہ دعا ہوتی ہے, ہر کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے موت کے ٹائم کلمہ نصیب ہو تاکہ میں ایمان پہ مروں. کلمے کی ورڈنگ پہ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے اس کو, کبھی غور کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی. تو جس انسان کو اس ٹائم میں کچھ ہوش نہیں ہوگی, جب اسے کوئی کلمہ ہی نصیب نہیں ہوگا, وہ کس طرح ایمان پہ مر سکتا ہے, بھلے ہی وہ مسلمان ہو. اور جب آپ کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تو آپ کا حساب ایمان سے کیسے ہوگا؟ کیا ایمان لے کر جا رہے ہیں آپ اللہ کے پاس؟ پھر جب انسان فوت ہو جاتا ہے, اس کی روح رہ جاتی ہے, جب اس کے کان میں یہ آواز آتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی کہ ہم خدا کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو یہ فکرہ جب انسان کے کان میں گونجتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ میں تو مر چکا ہوں, کہ اب تو میں دوبارہ واپس نہیں جا سکتا, ان لوگوں میں ایسے گھوم پھر نہیں سکتا جیسے یہ پھر رہے ہیں, یہ جو کام یہ کر رہے ہیں وہ عمل میں نہیں کر سکتا. تب انسان روئے گا کہ شکر کہ میں آ گیا ہوں یہاں, ورنہ میں ابھی بھی ان لوگوں کے ساتھ جو گناہ والے ہوں گے ان کے ساتھ گناہ کرتا رہوں گا. اور کسی نے مجھ سے یہ کوشچن کیا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو یہ کلمہ جسٹ اسی وقت کہنا چاہیے جب کسی انسان کی ڈیتھ ہو جائے, یا ہم ویسے بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اس چیز کی ٹرانسلیشن کو تھوڑا سا ڈسکس کریں, دیکھیں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن میں کیا ملتا ہے. کل انا للہ, کہہ دو کہ بے شک, و انا الیہ راجعون, یعنی کہہ دو کہ بے شک ہم خدا ہی کا مال ہیں اور ہمیں خدا ہی کی طرف لوٹ جانا ہے, یعنی کہ جس طرف سے آئے ہیں اسی طرف کو لوٹ جانا ہے. جب اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک مردے کے اوپر یہ چیز اپلائی کی جا سکتی ہے. آپ کی کوئی چیز گم جائے آپ تب بھی یہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی بری بات ہو جائے, مصیبت آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, آپ یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں. اس کو پڑھنے میں کوئی ایسی اسپیشل چیز نہیں ہے کہ آپ اسے تب بھی پڑھیں. اس کے بعد مجھ سے یہ کوشچن کیا گیا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان مرا ہے, یعنی کہ جس کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے, وہ نیک روح ہے تو اس کی آسانی سے جان نکلے گی, اور جو بد روح ہے اس کی جان بڑی مشکل سے نکلے گی. جان نکلنے سے آپ کا کیا ریلیشن ہے, پہلے تو مجھے یہ بتائیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں سے جس کسی انسان کی بھی جان نکل جاتی, جو بھی کوئی مر جاتا, چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں, کوئی بھی ہم میں سے فوت ہو چکا ہے, اس دنیا سے جا چکا ہے, وہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس اس سارے پروسیجر کا آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو ہم یہ ہماری ازمپشنز ہیں کہ ہم اس چیز کو ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ اس طرح شاید ہوگا. یہ بات کہنا بالکل غلط ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی سختی دیکھی تو میں نے جان لیا کہ اب کسی کی بھی موت آسان نہیں ہوگی. اس چیز سے, اس حدیث سے, اس روایت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کہ جو ہمارے نبی تھے, ہمارے نبی امت مسلمہ کے نبی جو تھے, کتنے معصوم تھے, اور انبیاء کتنے معصوم ہوتے ہیں, اور ان کی ایک اسپیشلٹی یہ کہ وہ اللہ کے محبوب ترین بندے تھے. اللہ کو ان سے محبت تھی, انہیں اللہ سے محبت تھی. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت میں ذرا بھی آسانی نہیں آئی, ان کی جان کنی میں, ان کی موت اتنی سخت ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے جس وقت ان کی جان قبض کی گئی. ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سے پوچھے کہ کیا آپ کی روح قبض کر لی جائے یا نہیں. یہ صرف وہی تھے جن سے پوچھا گیا, ہم میں سے کسی سے یہ پوچھا نہیں جانا. اور ان کا ظرف دیکھیں کہ کتنا اعلیٰ ہے
کہ انہوں نے ان سے کہا کہ میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، یعنی کہ جیسا اللہ نے حکم کیا ہے آپ میری جان قبض کر لیں. So he was 63 years old. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال کے تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی، جب ان کا وصال ہوا. تو ان کی موت اتنی سختی سے ہوئی، یعنی ان کی جان اتنی سختی سے قبض کی گئی، ان کی روح اتنی سختی سے قبض ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے. تو ہم جیسے مسلمان اپنے لیے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کوئی ایک دین کی بات پھیلا رہا ہے، یہ مت سمجھے کہ میں بڑا دیندار ہوں اور میرے ساتھ بڑی آسانی کا معاملہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. جو انبیاء کے ساتھ نہیں تھوڑا سا چینج ہو سکا، جو اللہ کے نبی تھے، ڈرانے والے، پیغام پہنچانے والے، لوگوں کو سمجھانے والے، اللہ کی طرف لانے والے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی کمپنسیشن نہیں کی تو ہم کس لسٹ میں لیتے ہیں ہم خود کو؟ کہ ہم اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں جن سے اللہ کا محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کنی میں کوئی کمپنسیشن یا ریلیف نہیں رکھا، تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ڈرتے رہیں. اور یہ بات کہنا کہ نیک روح کی جان آسانی سے نکلتی ہے اور بد روح کی آسان مشکل سے نکلتی، خود سے آپ لوگوں کو نیک یا بد نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، جسے آپ بہت زیادہ نیک سمجھ رہے ہیں، کیا پتا وہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ سب کرتا ہو اور ریالٹی میں وہ برا انسان لکھا جاتا ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور جسے آپ برا سمجھ رہے ہیں، کیا پتا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے بہت نیک لکھا جاتا ہو. تو خود سے کسی کو بھی ازیوم نہیں کیا کریں کہ یہ انسان غلط ہے یا صحیح ہے. مت سوچیں کسی کے بارے میں، غلط مت سوچیں، غلط گمان مت رکھیں. اور اس چیز کو سوچیں کہ جب ہماری موت آ جائے گی، ہم اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے، تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اس سیریز کو ریکارڈ کرنے کا، آپ کو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی لائف میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے. آپ جو کچھ بھی کریں آپ کو اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر آپ اللہ کے لیے کریں، میں نے آپ سے یہ آلریڈی بھی بات کہی کہ آپ اللہ کے لیے جو کر رہے ہیں وہ ریالٹی میں آپ کے خود کے لیے ہو رہا ہے. اللہ نے ہمیں نیکی کا حکم دیا تو نیکی ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم نیکی کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، برائی کریں گے تو دوزخ میں چلے جائیں گے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں سزائیں ساری دنیا میں مل گئی ہیں، وہاں جا کے کچھ نہیں ملنا، جو ہونا تھا وہ یہاں ہو گیا ہے، بس آگے تو ہمارا سب کلیئر اپ ہی ہے. کیوں پھر وہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کس لیے بنائی؟ کیوں اس کا ذکر کیا گیا ہر جگہ قرآن پاک میں؟ نعوذ باللہ، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ سچا ہے اپنے ہر وعدے میں، ہر قول میں. یہ ہونا ہے ہمارے ساتھ. یہ مت سوچیں کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا، یا ہم سے پہلے لوگ جو گزر گئے کیا پتا ان کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا، وہ واپس آئے ہیں؟ نہیں آئے نا، آپ بھی نہیں آئیں گے. تو ابھی سے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں. یقین رکھیں کہ موت ہم پہ آنی ہے. اگر آپ کو اس چیز کا یقین ہو جائے تو میرا یقین کریں کہ آپ کو کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو آپ اپنی موٹیویشن کے لیے یوز کریں. اگر آپ اس چیز پہ یقین کریں کہ موت ہمیں آنی ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہمارا حساب ہونا ہے، اگر یہ چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں فکس کر لیں گے نا، کسی چیز سے اس کو چپکا لیں کہ یہ سب ہونا ہے، تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کو روک سکے گی جنت میں جانے سے. آپ اس طرح کے اپنا مائنڈ سیٹ اپ بنا لیں گے تو آپ سے کسی ٹائم گناہ ہوگا ہی نہیں. ہر ٹائم آپ سے نیکی ہوگی کہ یہ میرا ٹائم لاسٹ ہو سکتا. میں نے آپ سے یہی بات ڈسکس کی ہے لاسٹ لیکچرز میں بھی کہ ہر ٹائم کو اپنا لاسٹ ٹائم سمجھ کر جئیں. اور یہ میری آپ لوگوں کے لیے سجیشن بھی ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ہمیں ان سب چیزوں سے لرن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسروں کی باتوں میں مت آئیں، اپنی تیاری کریں. دوسروں کی دیکھا دیکھی وہ کام نہ کریں کہ آپ یہ کہیں کہ میں تو یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ سب لوگ اسی طرح کرتے ہیں. سب لوگوں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ نے سب لوگوں کی قبر میں نہیں جانا. اس لیے اپنے اعمال پہ فوکس کریں، دوسروں کو ٹونٹ کرنے کی بجائے خود پہ فوکس کریں، اپنے اعمال سدھاریں، اپنی جنت کی تیاری کریں، اپنی موت کی آسانی کا
کلمہ پڑھیں. اپنا یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے. اس طرح کی موت ہمیں نہ نصیب فرمائے جس میں ہمیں کلمہ بھی نصیب نہ ہو یا ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر وقت نیکیاں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میری موت کا ٹائم کیا ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت میری موت آئے تو میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں. وہ لوگ جنہیں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، جب وہ اپنی نیکیوں کے لیے اتنے پوزیسو ہیں، اتنے سینسٹیوٹی سے وہ اس چیز کو لے رہے ہیں، تو ہم لوگ جن کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے، بیچ دو راہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیا پتہ ہمیں کہاں دھکیل دیا جائے، تو ہم اس چیز کو سیریس ہی نہیں لے رہے، سوچتے ہی نہیں ہے کہ واقعی یہ کام ہونا ہے ہمارے ساتھ، بس لائٹلی لے رہے ہیں، ہو جائے گا، اوکے ہو جائے گا. کوئی بھی ہمیں تھوڑی سی ٹرین کرتا ہے، ہم اس کی بات سن کے فوراً سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ہاں صحیح. اس ٹائم ہمارے اندر بڑی موٹیویشن آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام واقعی ہم نے کرنا ہے، اس کے بعد ہم سب بھول بھال جاتے ہیں. تو اس طرح کے لیکچرز اور اس طرح کی چیزیں ہماری ڈیلی موٹیویشن کے لیے ضروری ہیں تاکہ ہم بھولیں نہیں، کچھ ان چیزوں کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے علم حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھنے کی، کلمے پہ رہنے کی، ایمان پر موت نصیب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.